بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان اسٹڈیز کا لیکچر نمبر 1 ہے آئیڈیالوجی نظریہ۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ انتہائی مختصر وقت میں اور آسان انداز میں پاکستان اسٹڈیز کے تمام لیکچرز آپ کو سمجھا سکوں۔ تو آئیڈیالوجی از اے سیٹ آف بلیفس، ویلیوز اینڈ آئیڈیلز آف اے گروپ اینڈ اے نیشن۔ آئیڈیالوجی یعنی نظریہ، یہ ایک گروپ یا ایک قوم کے لیے عقائد، اقدار اور نظریات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آئیڈیالوجی لوگوں کے سماجی شعور میں گہرائی کے ساتھ پیوست ہوتا ہے، اور ان کے آئیڈیالوجی کی 3 خصوصیات یا فوائد ہیں۔ نمبر 1، یہ اصولوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ دوسرا، اے فریم ورک آف ایکشن، یہ افعال اور اعمال کا ایک فریم ورک، ایک ڈھانچہ ہوتا ہے۔ اور تھرڈ، اینڈ گائیڈنس سسٹم، یہ رہنمائی کا نظام ہے۔ ہمیں آئیڈیالوجی بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ دیٹ گیوز آرڈر اینڈ میننگ ٹو لائف، یہی نظریہ ہماری زندگی کو ترتیب دیتا ہے اور ہماری زندگی کو معنی دیتا ہے۔ اینڈ ہیومن ایکشن، اور ہمارے ایکشنز کو گائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ آئیڈیالوجی کے کچھ خاص اصول، نظریات اور مستقبل کے بلو پرنٹ یعنی منصوبے پر زور دیتا ہے۔ یہ موجودہ سیاسی، سماجی اور معاشی نظام اور ترتیب اور ارینجمنٹ کا جائزہ لیتا ہے اور شعور پیدا کرتا ہے عوام میں ان اصولوں کی بنیاد پر، تاکہ لوگوں کو شعور ہو، کیونکہ یہ جو آئیڈیالوجی ہوتا ہے یہ کچھ ایکشنز اور کچھ فلسفیز اس کو لیجیٹیمائز کرتا ہے یا ڈی لیجیٹیمائز، یعنی کچھ افعال اور فلسفیز یہ صحیح قرار دیتا ہے، جائز قرار دیتا ہے، اور کچھ ہمارے اعمال اور فلسفی اس کو غیر قانونی تصور کرتا، غیر قانونی قرار دیتا ہے، جس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ پاکستان کا جو نظریہ ہے، نظریہ پاکستان، وہ اصل میں نظریہ اسلام ہے۔ جو اسلام ہمیں جو کچھ بتاتا ہے جائز، ہم وہی اعمال کرتے ہیں، اور جس سے ہمیں روکا جاتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں سے روک جائیں۔ تو آئیڈیالوجی ایک قوم کو ڈائریکشن دیتا ہے، ایک سمت دکھاتا ہے، اینڈ ورلڈ ویو اور دنیا کے حوالے سے ایک سوچ پرووائڈ کرتا ہے، ایک ورلڈ ویو نظریہ مہیا کرتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے تو اسلامی نظریے یعنی پاکستانی نظریے کے مطابق اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، کشمیریوں پر اگر ظلم ہو رہا ہے کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں تو ہم اس کے خلاف وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور ہر سطح پر اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اینڈ اٹس امپلیمنٹیشن از دا رسپانسبلٹی آف دا کنسرن پیپل، اور اس آئیڈیالوجی کو لاگو کرنا، اس پر عمل درآمد کرنا، یہ متعلقہ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ یعنی جو نظریہ پاکستان ہے یا دو قومی نظریہ، اس پر عمل درآمد کرنا پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان یا دو قومی نظریہ۔ جو نظریہ پاکستان ہے یہ ارتقائی عمل کے ساتھ تشکیل میں آیا ہے، وجود میں آیا ہے۔ جو تاریخی تجربات ہے، اس تاریخی تجربات نے نظریہ پاکستان کے لیے بنیاد پرووائڈ کیا۔ علامہ اقبال نے اس کی فلاسافیکل ایکسپلینیشن کی، تشریح کی فلسفیانہ انداز میں، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک سیاسی حقیقت کی شکل میں پیش کیا۔ اور ہماری جو دستور اسمبلی تھی، انہوں نے آبجیکٹیو ریزولوشن یعنی مارچ 1949 میں قرارداد مقاصد پیش کیا، اور اسی قرارداد مقاصد کی شکل میں اس کو ایک حقیقی حیثیت دی۔ تو نظریہ پاکستان یہ آئین کا اب باقاعدہ حصہ ہے۔ تو یہ نظریہ پاکستان کب وجود آیا، کیوں وجود آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ وہ ہندو سے مختلف ہے، لہٰذا پہلے انہوں نے جداگانہ حق انتخاب کا مطالبہ کیا، اور ہمیں پتہ ہے کہ 1905 میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا۔ تاہم جب ان کو یہ احساس ہوا کہ ہندوستان میں جو جمہوری ڈیموکریٹک انڈیا ہے اس میں ہندو اکثریت میں ہے، لہٰذا اس جمہوری ہندوستان میں ہمارا فیوچر وہ محفوظ نہیں، لہٰذا انہوں نے اپنا مطالبہ تبدیل کیا۔ اب وہ اپنے لیے الگ ریاست
یعنی پاکستان کا مطالبہ کرنے لگے۔ اچھا، آئیڈیالوجی آف پاکستان کہاں سے ظہور ہوا اس کا؟ تو اگر ہم نظریہ پاکستان کی بات کریں تو جنوبی ایشیا کے جو مسلم کمیونٹی ہے ان کے فطرت سے، ان کے جبلت سے یہ آئیڈیالوجی نکل رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ہندو معاشرے میں اپنی انفرادیت برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اسلام اور ہندو مت یہ صرف دو مذاہب نہیں بلکہ یہ دو سماجی نظام ہے جو کہ دو مختلف کلچرز، جو کہ دو مختلف ثقافتیں پروڈیوس کرتا ہے۔ ایک ہندوؤں کی ثقافت ہے اور دوسرا مسلمانوں کی ثقافت ہے، اور ان دونوں کے درمیان کوئی مطابقت اور ہم آہنگی نہیں۔ اگر ہم ہندوستان کی تاریخ کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا، یہ ثابت ہوگا کہ ہندو اور مسلمانوں میں جو اختلافات تھے یہ صرف سیاسی بالادستی کی کوشش تک محدود نہیں تھی، بلکہ یہ دو سماجی نظاموں کے درمیان کلیش تھا، اختلاف کی شکل میں یہ ظاہر ہو رہا تھا۔ تو 1000 سال سے زیادہ عرصے تک اکٹھا رہنے کے باوجود یہ دونوں مذاہب کے ماننے والے لوگ اپنے مختلف کلچرز اور روایات کو فروغ دے رہے تھے۔ مسلمان جو لوگ مسلمان تھے وہ مسلم کلچرز اور روایات کو فروغ دے رہے تھے، اور ہندو اپنے کلچر اور روایات کو فروغ دے رہے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو مسلمان اور ہندو کا جو کھانے کے عادات ہے، یا موسیقی ہے، یا فن تعمیر ہے، یا رسم الخط یہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ جو مسلمان قومیت کا بنیاد ہے وہ تو نہ تو علاقائی ہے، نہ نسلی ہے، نہ لسانی ہے، اور نہ ہی نسلی ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی عقیدے کے ماننے والے ہیں، یا ایک ہی مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو مسلمانوں نے ڈیمانڈ کیا، مطالبہ کیا کہ وہ علاقے جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہے ان تمام علاقوں کو اکٹھا کر کے ان سے ایک خود مختار ریاست بنانا چاہیے جس کا نام پاکستان ہے، جہاں پہ یعنی اس خود مختار ریاست جس کو پاکستان کہا جاتا ہے، یہاں پہ مسلمان قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دے سکے۔ ایولوشن آف ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریے کا ارتقاء۔ جو مسلمانوں کا جو تصور تھا بحیثیت قوم، یہ پاکستان کے وجود سے پہلے یہ تشکیل پایا تھا اور پیدا ہوا تھا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان دو قومی نظریے کا پیداوار ہے، نہ کہ یہ کہ پاکستان نے دو قومی نظریہ یا اسلامی مسلمان قومیت کا تصور پیش کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ملک وجود میں آتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنی قومیت کا تصور پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ 1876 میں وجود میں آیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قومیت کا نظریہ پیش کیا، اور ہم امریکہ میں رہنے والے لوگوں کو امریکنز کہتے ہیں۔ لیکن جو دو قومی نظریہ ہے، یا اسلامی نظریہ ہے، یا پاکستانی نظریہ، یہ پاکستان کے وجود سے پہلے وجود میں آیا تھا۔ تو اگر ہم تاریخ میں جائیں تو جو مسلم نیشنلزم ہے یہ اسلام کے ظہور کے ساتھ وجود میں آیا، ایمرج ہوا، کیونکہ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں نئے اصول متعارف کرائے۔ ایک شخص ہندو تھا ہندوستان میں، جب اس نے کلمہ پڑھا تو وہ ایک دوسری قوم یعنی مسلم قوم کا ایک فرد بنا۔ اب اس کے کھانے کے عادات، اس کا رہن سہن کے انداز، شادی بیاہ اور ثقافت، تہذیب، سب کچھ وہ مختلف ہوا۔ تو اسلام جو ہے نا وہ انسانیت کی نجات کی بات کرتا ہے، اور ایک ایسی بینائن سوسائٹی اسٹیبلش کرتا ہے، رحم دل سوسائٹی، قرآنی تعلیمات کی بنیاد پر، جو کمزوروں پہ ترس کھاتا ہے۔ اس معاشرے میں کمزوروں کو سہارا دیا جاتا ہے۔ تو مسلم نیشنلزم کا جو آغاز ہے بر صغیر میں، یہ اس کا تعلق یا اس کو ہم منسوب کر سکتے ہیں اس پہلے ہندوستانی کے ساتھ جب اس نے اسلام قبول کیا۔ اور کن لوگوں نے پہلے اسلام قبول کیا تھا؟ جب عرب تاجر ہندوستان میں آئے تو ہندوستان کے جو ساحلی علاقے ہیں اس میں انہوں نے تبلیغ کی، اور یہاں پہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے، یہ پہلا مسلم انویڈر ہے، حملہ آور ہے، جنہوں نے ہندوستان کے کچھ حصوں کو فتح کیا، اور اس کے بعد محمود غزنوی نے 17 حملے کیے ہندوستان پر، اور اسلام کی تبلیغ کے لیے انہوں نے گیٹس اور دروازے کھول دیے۔
اس کے بعد ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی۔ مسلمان جو صوفی تھے جیسا کہ الحجویری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح میران حسین سنجانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہندوستان میں آئے، بری صغیر میں آئے، اور ہندوستانی سوسائٹی میں جو برائیاں تھی ان کو مسترد کیا، اور اسلام کی تعلیمات کی خالص اور عملی تصویر انہوں نے پیش کیا، جس کی وجہ سے کافی لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ اس کے ساتھ اگر ہم دیکھ لیں قطب الدین ایبک، یہ افغانستان سے آئے اور ہندوستان پر انہوں نے حملہ کیا اور یہاں پہ مسلمان سلطنت کا قیام کیا، اور اس کے بعد دیگر سلطنت آئی اور مغل ڈائنسٹیز آئیں۔ تو ایک اسٹرانگ مسلم کمیونٹی، ایک مضبوط مسلم کمیونٹی انڈیا میں وجود میں آئی، جن کا اپنا طریقہ تھا زندگی گزارنے کا، اور اپنے روایات تھے، اپنے ہیروز، اپنے تاریخ اور اپنی ثقافت ہے۔ ہمارے ہیروز وہ ہندوؤں کے دشمن ہے، اور ہندوؤں کا ہیرو ہمارا دشمن ہے۔ اسی وجہ سے ہم راجہ داہر کو ہیرو نہیں مانتے، ہم محمد بن قاسم کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ تو اسلام ہندوازم میں ابزارب نہیں ہوا، جذب نہیں ہوا، اگر کوشش بھی کی گئی تو اس کو ناکام بنایا گیا۔ مثال کے طور پر اکبر نے دین الہی کو اس کو شروع کیا اور اس کو فروغ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت مسلمان علماء نے اس کے خلاف رد عمل ظاہر کیا، اور ہر بیرونی حملے سے اسلام کو بچایا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کا کردار وہ نمایاں ہے، اور دیگر علماء کا کردار نمایاں ہے۔ اب دیکھ لیں اسلام میں لوگ کیوں آ رہے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام میں مساوات ہے اور سماجی انصاف ہے، اسی وجہ سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، جبکہ ہندو میں ذات پات اور اونچ نیچ کا تصور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ہندو مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہو رہے تھے۔ اب 1857 کی بات کریں ہم، کہ انگریز انہوں نے مسلمان حکمرانوں پر فتح حاصل کی۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ترقی کی تھی، صنعتی ترقی اور سائنسی ترقی، اور اسی طرح وہ جدید جنگی حربے استعمال کر رہے تھے۔ حالانکہ مسلمانوں کے مقابلے میں ان میں جذبہ جہاد نہیں تھا، یعنی لڑائی کا جذبہ نہیں تھا، لیکن ان کے پاس جو ہے نا اسلحہ تھا، اور جدید وہ جنگی حربے استعمال کر رہے تھے، اسی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے اور فاتح ہوئے۔ تو جو 1857 کی جنگ آزادی تھا، یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، اور انگریزوں نے مسلمانوں کو اس بغاوت کا ذمہ دار ٹھہرایا، تو مسلمانوں پر بہت برا وقت آیا۔ مسلمانوں کو پسپاندہ رکھا گیا ہندوؤں کی مدد سے، اس سازش میں ہندو بھی شامل تھے، اور یہ وقت تھا کہ اس وقت مسلمانوں کو ایک بہت آؤٹسٹینڈنگ موٹیویشن ملی، اور یہ راستہ اس چیز نے ہموار کیا کہ وہ مسلم نیشنلزم کو ڈکلیئر کرے کہ ہم ایک الگ قوم ہے۔ اس کا انہوں نے اعلان کیا باقاعدہ۔ جو مسلمان اسکالرز تھے اس وقت، انہوں نے اسلامک قوانین کی تعلیمات، اسلامک قوانین کی جو تعلیمات تھی اس کو ریفارم کیا، اس میں اصلاح کی، اور سوسائٹی میں، مسلم سوسائٹی میں اس کو اپلائی کرنے، نافذ کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ ان علماء میں جو مشہور نام ہے سر سید احمد خان، انہوں نے بروقت مسلمانوں کو جگایا، اور مسلمان کمیونٹی کو کی گائیڈنس کی، ان کو رہنمائی پرووائڈ کی۔ ان کا جو ایجوکیشنل ڈرائیو تھا، تعلیمی مہم تھا، جس کو علی گڑھ موومنٹ کہا جاتا ہے، یہ ایک اہم ذریعہ ثابت ہوا، کیونکہ کالونیل رول یعنی نو آبادیاتی حکومت جو انگریزوں کی حکومت ہے، اس کے تحت انہوں نے مسلمان شرفاء کو موبلائز کیا، ان کو متحرک کیا کہ آپ مسلمانوں کے لیے جد و جہد کریں۔ پھر اگر ہم 1885 میں دیکھ لیں تو 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی، اور برٹش کے تحت یہ پہلا انڈین نیشنلسٹ موومنٹ تھا۔ تو کانگریس نے برطانوی حکومت کی مدد کی اور برطانوی حکومت کے لیے کام کیا۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ آپ کانگریس کو جوائن نہ کریں، اس میں شمولیت اختیار نہ کریں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ مسلمان اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ حکومت کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ لے سکے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان ہندوؤں کے غلبے سے ڈر رہا تھا، اور اسی خوف کی وجہ سے دو قومی نظریہ کے جو بیج ہے وہ بوئے گئے، اور اس دو قومی نظریے کو آل انڈیا مسلم لیگ بعد میں انہوں نے اس کو حمایت کی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد 1906 میں رکھی گئی، اور پھر آل انڈیا مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ تو سر سید احمد خان کا کہنا تھا
کہ جو جدید تعلیم ہے اور غیر سیاسی سرگرمیاں یہ مسلمان کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ علی گڑھ موومنٹ نے تعلیم یافتہ قیادت پرووائڈ کی مسلمانوں کے لیے، جنہوں نے مغربی سیاسی خطوط پر مسلمانوں کی حقوق کی حفاظت کی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد وہ ڈھاکہ میں رکھی گئی، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلمان برطانیہ کو وفادار رہے، اور یہ جماعت انڈیا کے مسلمانوں کے مفادات اور سیاسی حقوق کی حفاظت کرے اور اس کو ایڈوانس کرے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا مسلمان جو ہوتے ہندوستان میں، ان کے لیے جداگانہ حق انتخاب کا مطالبہ کیا گیا، اور یہ تصور پیش کیا گیا تاکہ مسلمانوں کے لیے ایک نئی صبح پیدا ہو اور ایک نئی امید کی کرن ہو۔ تو اگر ہم ٹو نیشن تھیوری کی طرف آئے، دو قومی نظریے کی طرف، یہ دو قومی نظریہ پاکستان کے مطالبے کا بنیاد بنا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہندوستان میں برٹش انڈیا میں دو قومیں آباد تھی، ایک مسلمان اور دوسرا غیر مسلم۔ مسلمان کمیونٹی نہیں تھا، بلکہ یہ ایک قوم ہے جن کی اپنی ایک تاریخ ہے، ورثہ ہے، ثقافت ہے، تہذیب ہے، اور مستقبل کے حوالے سے امنگ ہے۔ لہٰذا مسلمان چاہتے تھے کہ وہ اپنے منفرد شناخت کی حفاظت کرے اور اپنے مفادات کو ایڈوانس کرے، اپنے مفادات کی حفاظت کرے، اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے نظریات اور فلسفی کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دے، کیونکہ اگر وہ متحدہ ہندوستان میں ہوں گے تو وہاں پہ غیر ہمدرد میجارٹی ہے، اکثریت ہے، ہندو ہے بہت زیادہ تعداد میں، اور ان کا غلبہ ہے۔ تو ہندوستان میں ہم اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق بسر نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا۔ تو آغاز میں مسلمان وہ اپنے تحفظ کا مطالبہ کر رہے تھے، آئینی ضمانتوں کا اور ایک فیڈرل سسٹم کا، وفاقی نظام کا مطالبہ کر رہے تھے متحدہ ہندوستان میں، تاکہ صوبوں کو اتنی پاور مل سکے کہ وہ اپنے ورثہ کو، اسلامی ورثے کی، اپنی شناخت کی اور اپنے مفادات کی حفاظت کر سکے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا، جہاں پہ when neither the British nor the Hindu majority community was willing to offer those guarantee and safeguards، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ثقافت ہے، ہمارا جو ورثہ ہے، اس کی ضمانت، اس کی حفاظت کی ضمانت نہ ہندو دے رہے ہیں اور نہ انگریز دے رہے، لہٰذا اسی وجہ سے انہوں نے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد ہم ہندو اردو کنٹروورسی یعنی ہندو اردو تنازع کی بات کرتے ہیں۔ تو جو ہندو کی احیائی تحریکیں تھی وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئی، اور ہندو قومیت یا قوم پرستی یہ مسلمان قومیت کا بالکل مخالف تھا، رائول تھا۔ تو جو انڈین نیشنلزم تھا، انہوں نے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ سیاسی طور پر منظم ہو جائے اور مؤثر انداز میں اپنی مفادات کی حفاظت کرے، کیونکہ ہندوؤں نے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ ایسے حالات پیدا کیے جس کی وجہ سے مسلمان منظم ہوئے، انہوں نے مسلم لیگ کا قیام کیا اور اپنے حقوق کی حفاظت کی بات کی۔ 1857 کے بعد ہندی اردو تنازع یہ گریٹ مسلم امپائر کا، ہم دیکھتے ہیں کہ اردو یہ عظیم مسلمان جو سلطنت تھا اس کا ایک ورثہ تھا، تو ہندو نے اس پر حملہ کیا۔ ہندو وہ اردو کے مخالف تھے، متعصب تھے، کیونکہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے۔ انہوں نے ڈیمانڈ کیا، مطالبہ کیا کہ اردو کی بجائے ہندو کو سرکاری زبان قرار دی جائے، اور اسی وجہ سے انہوں نے مظاہرے کیے، احتجاج کیے بنارس میں 1857 میں اردو کے خلاف۔ تو اردو اور ہندی کی تنازع کا یہ ایک آغاز تھا، اور اسی ایشو پر سر سید احمد خان نے پیشین گوئی کی کہ ہندو مسلم جو اتحاد ہے یہ مستقبل میں غیر مستحکم رہ سکتا ہے، یعنی یہ اتحاد یہ مستحکم نہیں اور یہ اتحاد ختم ہو سکتا ہے۔ ہندو انہوں نے کوشش کی کہ اردو کی بجائے ہندی آپس میں رائج ہو، تو اسی وجہ سے مسلمانوں میں یہ احساس ابھرا کہ وہ اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کرے، اور انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت کا تصور پیش کیا۔ تو جو ہم مسلم نیشنلزم کی بنیاد بات کرتے ہیں تو اس کے کچھ واضح اصول ہے جس کو ہم امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں، لاگو کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے، ایک یہ ہے کہ
رول آف لا، قانون کی حکمرانی. دوسرا ہے سماجی اور معاشی انصاف، مساوات اور فیئر پلے. یہ اصول ہے دو قومی نظریے کے یا مسلم نیشنلزم کے. اس کے ساتھ ساتھ تمام شہریوں کے لیے مساوی مواقع ہونا، irrespective آف کاسٹ، سیکٹ، ریلیجن اور ریجن. اس کے قطع نظر اس کے کہ ایک شخص کا مذہب کیا ہے، کون سے نسل سے تعلق رکھتا ہے، فرقے سے یا علاقے سے، یعنی تمام شہریوں کے لیے یکساں مواقع ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ثقافتی اور مذہبی رواداری. اس کے ساتھ ساتھ جو انسانی وقار اور حقوق کا احترام کرنا، اور غیر مسلموں کے حقوق اور مفادات کی حفاظت کرنا، اور ان کو آزادی پرووائڈ کرنا تاکہ وہ اپنے مذہب اور عقیدے پر عمل کر سکے. اور یہی اصول ہمارے آئین میں درج ہے، اور ہمیں کام کرنا چاہیے تاکہ ہم حقیقت میں ان اصولوں کو حاصل کر سکیں، اور وہ ادارے قائم کرے اور وہ پروسیس کریٹ کرے جو ان اصولوں اور اقدار کی عکاسی کرتا ہو. ہمارے عدلیہ ان اصولوں کا احترام کرے کہ یہاں پہ رول آف لا ہو، تمام ادارے یہاں پہ رواداری ہو، مذہبی رواداری ہو، اور انسانی حقوق کا احترام ہو، اور غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت ہو، اور ان کے جو مفادات ہے حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان اس کی حفاظت کرے. تو یہ اسلامی نظریہ، دو قومی نظریہ یا اسلامی قومیت یا پاکستانی قومیت کے اہم اصول ہیں.